قرآن مقصد کو سامنے رکھ کر شادی کے احکام بیان کرتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے یہ حکم۔ بڑی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مقصد حفاظت ہے، انسان کی زندگی کی تحفظ ہے، تو یہ تحفظ پورے اس نظام میں محفوظ رہنا چاہیے۔ تحفظ کا والا پہلو شادی کا جز ہے، لا ینفک جز ہے۔ شادی کا وہ کام جس میں تحفظ نہیں ہے وہ شرعی حکم شمار نہیں ہوتا، جس میں نقصان ہے، جس میں ضرر ہے۔ جیسے ابھی جو شادیاں ہوتی ہیں کتنی ضرری شادیاں ہیں، نقصان دہ شادیاں ہیں۔ شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ، بلکہ اب تو ملینز میں، غریب لوگ بھی جن کے پاس نہیں ہیں وہ مانگ کے گدائی کر کے بھی پھر بھی شادی وہی کرنی ہے، ضرری شیطانی۔ یہاں ایک مومن آیا یہیں لاہور سے، اور اس نے کہا جی کہ مجھے 60 میں غریب آدمی ہوں، آج میری بیٹی کے رشتے کے لیے آنا ہے، لوگوں نے دیکھنے کے لیے، گھر بھی اور رشتہ دیکھنے آنا ہے، تو اس کے لیے مجھے 60 کلو مٹھائی چاہیے، 60 کلو مٹھائی چاہیے، اور 2.5 من دودھ چاہیے مجھے۔ میری بیٹی کے رشتہ دیکھنے والے، ابھی نہ منگنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو، صرف انہوں نے دیکھنا ہے آ کے، 2.5 من دودھ اور اتنا یہ، اور اب میرے ذہن میں تھوڑے اعداد و شمار شاید دقیق نہ ہوں، 2 کلو دیسی گھی۔ تو یہ آپ مہربانی کریں مجھے پیسے دے دیں تاکہ عزت سے آج میری عزت بچ جائے ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا کوئی کام نہیں کرتا ہوں، بس اللہ دیتا ہے۔ تو اس طرح تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی شادی کا یعنی یہ تو آغاز ہے، آج انہوں نے آپ کو بچی کو دیکھنے آنا ہے، جس کے لیے 60 کلو مٹھائی، 2.5 من دودھ، 2 کلو دیسی گھی آپ کو چاہیے۔ تو یہ آپ کے علاقے میں باقی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی شادی بچی دیکھنے آتا ہے تو چائے پلا دیں بس ان کو۔ تو کہا نہیں جی وہ ہمارا خاندانی ہے، یہ ہوتا ہے ایسے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس کو بہت سمجھایا کہ یہ رسم آپ اس کو جب ہے نہیں یہ پیسے اور مانگنے آ رہے ہو، مانگ کے پھر اس سے یہ آپ اہتمام کرو گے۔ اب اس کی صداقت دیکھنے کے لیے میں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے، یہ 60 من یا 60 کلو مٹھائی آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس میں بھی ہماری بے عزتی کا خطرہ ہے، چونکہ جو آئے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ مٹھائی کوئی اور لا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہم ان کے آنے سے پہلے مٹھائی پہنچا دیتے ہیں، وہ جب آئیں گے مٹھائی پہلے پڑی ہوگی۔ تو کہا نہیں وہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے، اور وہ تازہ ہونی چاہیے، ان کے آنے کے بعد مٹھائی پہنچے گی، اور وہ ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے مٹھائی والے سے، حلوائی سے، تو وہ فوراً پہنچا دے گا۔ یہ ایک غریب آدمی جس کے پاس اپنی گھر کے لیے ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ اس نے شادی کے لیے داستان سنائی، کتنی حقیقت ہے نہیں ہے واللہ عالم۔ لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کا کام، تو اس کے ذہن میں آیا ہے، کسی نے کیا ہے ایسے، اس نے دیکھا ہے اتنی مٹھائی رشتہ لینے والے آئیں اور کھا کے جائیں، یا لوگ گلی محلے کے دیکھیں کہ رشتہ لینے والوں کو انہوں نے یہ کھلایا پلایا۔ یہ شیطانی کام ہے، یہی بربادی ہے۔ اس میں تو حفاظت نہیں ہے، اس میں تباہی ہے۔ تباہی کس طرح دین کا رکن بن سکتی ہے یا شادی کا حسن جز بن سکتی ہے؟ تحفظ تقوی کا معنی ہے، اور شادی عملی تقوی ہے، حفاظت ہی کا دوسرا نام شادی ہے۔ اور اس حفاظت میں کوئی بربادی یا عدم تحفظ شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ مادی ضرر ہو نہ معنوی نقصان ہو۔
چونکہ خود کام حفاظتی ہو رہا ہے، حفاظتی کام میں نقصان والا کام نہیں کرنا۔ اس کے لیے قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں۔ چونکہ اس سیاق کے اندر تقویٰ کا ذکر آیا ہے، اسی زندگی کے تحفظ کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیا 231 میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اشارہ کیا تھا کہ شادی ایک مکمل، جتنا بھی مرحلہ وار شادی کے جو عمل ہے وہ سب کا سب تقویٰ کی ہی بنیاد پر ہے، یعنی سب تقویٰ ہے۔ انتخاب رشتہ کا، شادی کی عمر کو جب پہنچ جاتا ہے یعنی تقویٰ کا عمل شروع کرو۔ اب آپ کا خاندان کا عضو بیٹا بیٹی خطرے میں ہیں، تقویٰ حفاظت کا فوراً بندوبست کرو۔ یہ بھی ایک تقویٰ ہے، والدین کا شعور، خاندان کے اندر شعور، یہ ایک تقویٰ ہے۔ دوسرا، انتخاب کریں اس کے لیے شادی، وہ انتخاب بھی حفاظت کی بنیاد پر ہو۔ ایسا خاندان، ایسا لڑکی لڑکا جس کو چنو تاکہ خود مزید بربادیوں کا باعث بنے، اور ہو رہا ہے۔ تقویٰ کو ملحوظ رکھو، یعنی یہ دیکھو کہ یہ زندگی کے تحفظ میں یہ شخصیت جس کو ہم انتخاب کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے، یہ حفاظتی، خاندانی حفاظتی نقطہ نگاہ سے کتنا تحفظ فراہم کر سکتا ہے، یا خود کتنا محفوظ ہے، کن کن چیزوں سے محفوظ ہے۔ پھر شادی عملاً ازدواج، نکاح، اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ملحوظ رکھی گئی ہیں، حفاظت و تقویٰ۔ اور پھر اس کے بعد اب نکاح جب ہو جاتا ہے، ازدواجی بندھن بن جاتا ہے، اب اس کا تسلسل ہے، زوجیت کی زندگی گزرنی ہے، اب روزمرہ شب روز زوجیت کے گزرنے ہیں ازواج کے آپس میں، اس کے لیے بھی تحفظ بنیادی شرط ہے، تقویٰ بنیادی شرط ہے۔ اب اس بیچ میں کبھی ناموزوں جوڑ اور بندھن بن جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی شق نظر انداز کرنے سے ناموزوں گرہ لگ گئی ہے، طبعی طور پر، جسمانی طور پر انفٹ ہیں، ذہنی طور پر کوئی فریق انفٹ ہے، اخلاقی طور پر کوئی فریق انفٹ ہے، یا شادی کے باقی جو لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، ان میں سے کسی بھی پہلو سے یہ موزوں نہیں ہے ازدواجی زندگی کے لیے، اس کے لیے بھی قرآن کریم نے پہلو رکھا ہے، حفاظتی پہلو ہے طلاق۔ یہ بھی حفاظت خاندان کے لیے ہے، حفاظت انسان کے لیے طلاق۔ اور جب طلاق کا مرحلہ آئے تو اس کے لیے بھی قرآن نے تقویٰ مقرر کیا ہے کہ یہ کام بھی حفاظتی تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، حفاظتی تدبیر کو نظر انداز نہ کریں۔ ہم بنیادی طور پر ہماری جو تہذیب ہے، ماحول ہے جس کے ہم پروردہ ہیں، پرورش یافتہ ہیں، اس میں حفاظتی انتظام کرنا نامردی سمجھا جاتا ہے، کمزوری ہے۔ مثلا یہ لیبر یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، خطرناک ترین کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی حفاظتی تدبیر نہیں کرتے، حفاظتی خود سر پہ نہیں رکھتے، ہیلمٹ نہیں پہنتے، گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، حفاظتی انتظام نہیں کرتے، حفاظتی بوٹ نہیں پہنتے، حفاظتی لباس نہیں پہنتے، کیونکہ پرورش ایسی ہوئی ہے، ہم بنیادی طور پر میلے کی تہذیب کے باسی ہیں، شغلی لوگ ہیں ہم، شغل میلہ، ہماری ہر چیز شغل میلہ ہے، سیاست شغل میلہ ہے، مذہب شغل میلہ ہے،
دین شغل میلہ ہے، شادی بھی شغل میلہ ہے، سنجیدہ ترین کام بھی، تعلیم بھی شغل میلہ ہے۔ شغلی لوگ ہیں ہم، میلے والی تہذیب ہے ہماری۔ ظاہر ہے شغلی لوگوں کو تو کوئی چیز حفاظت نہیں چاہیے ہوتی ہے، شغل کرنا ہے، حفاظت سے شغل نہیں ہوتا۔ جب آپ نے شغل میلہ کرنا ہے اور حفاظتی بندوبست کریں تو شغل کہاں جائے گا؟ شادی بھی کرتے ہیں شغل میلے کے لیے، حفاظتی تدبیریں کہیں بھی مراعات نہیں کرتے، کسی جگہ بھی، اگر ہوں کسی جگہ ان کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، ان کو معدوم کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن نے سب سے زیادہ حفاظتی تدبیر شادی میں ملحوظ رکھی ہے، حتیٰ طلاق کو بھی حفاظت ہی کے پیش نظر مقرر کیا ہے، لیکن شغلی طلاقیں نہیں۔ شغل میلہ جیسے شادی کی تھی شغل کے لیے، چھوڑ دیا شغل کے لیے، شغل میلہ ہے۔ اور کرتے ہیں یہ لوگ، بعض جگہ عورتیں شغل میلے کے لیے شادیاں کرتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں۔ نکاح پہ نکاح، ابھی پاکستان کی عدالتوں میں کیس ہیں باقاعدہ کہ شادی ہوئی ہے اور اس شادی پہ وہ خفیہ نکاح تھا، خفیہ نکاح پہ ایک اور نکاح کر لیا جا کر، معروف کیس ہیں پاکستان کی عدالتوں میں۔ یا شادی ہوئی ہے، کورٹ سے جا کر طلاق لے لی جو شرعی طور پر نہیں ہوتی، اسی کے اوپر اگلی شادی کر لی، چونکہ پہلی بھی شغل تھا، دوسری شادی بھی شغل ہے، اور کرتے جاؤ یہ شغل، جب تک شغلی حص ہے آپ کے اندر، توانائی ہے، شغل مچاتے رہو آپ۔ لیکن قرآن تو اس کو نہ انسان کو شغل میلے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد زندگی کا، خلقت کا انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے یہ سارا زندگی کا نظام بنایا ہے، جس میں ازدواج بنیاد ہے، شادی بنیاد ہے اس کی، اس مقصد کے حصول کے لیے۔ لہٰذا ہر مرحلے کو تحفظ کے ساتھ تدوین کیا گیا ہے، از جملہ طلاق بھی۔